السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سبق نامی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر شیخ المشائخ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دل و دماغ میں کچھ ایسا رچا بسا ہے کہ بلا اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ تمام مسلمانوں کی زندگی کے اندر اتر جائے، تمام مسلمان اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ شیخ عبداللہ اندلس کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد تھیں، ہزاروں مدارس ان کے فیوض سے جاری تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ علماء اور مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اسی میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ نہایت خیرات و برکات کے ساتھ گزر رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو بستی والوں نے بتایا پانی کا انتظام بستی کے اندر نہیں، بستی کے باہر ایک کنواں ہے، اگر آپ لوگ وہاں پر جائیں تو آپ لوگوں کو پانی مل سکتا ہے۔ شاید شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ کنویں پر چند عیسائی لڑکیاں موجود ہیں۔ شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک لڑکی سے بات کی، بات کرنے کے بعد ان کا دل تبدیل ہونے لگا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ تمام مریدین، تمام علماء کرام سب پریشان ہو گئے کہ حضرت کو کیا ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرأت کر کے پوچھا کہ آپ کے مریدین سب پریشان ہیں، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی سے بات کی تھی، محبت میں کچھ اس قدر فریفتہ ہو گیا ہوں کہ نہ دل کے اوپر میرا اختیار ہے، نہ اعضاء و جوارح پر میرا کوئی کنٹرول ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا۔ اس عجیب واقعے سے مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا۔ میں نے کہا شیخ، علم و فضل میں، زہد و تقوی میں بغداد کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہے۔ خدا کے واسطے، قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا ہمارا اور آپ کا نصیب الگ الگ ہے، تقدیر خداوندی ہو چکا ہے، ولایت کا لباس مجھ سے چھین لیا گیا ہے، ہدایات کی علامتیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، اب معاملہ میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہیں چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ بغداد واپس آ گئے، اور واپس آ کر جب یہاں کے مریدین کو ہم نے بتایا تو ان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ بعض تو اسی فراق میں، اسی افسوس میں عالم آخرت کو سدھار گئے، اور بعض تو روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، ان کو ان کے پرانے مقام و مرتبے پر واپس کر دے۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ حضرت کے احوال دریافت کرتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، تو ہم نے ایک جماعت بنائی۔ جماعت بنانے کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں پر ہیں، تو ایک شخص نے کہا کہ وہ جنگل کے اندر سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس آدمی نے کہا اس نے سردار کی ایسی منگنی کر رکھی ہے اور اس کے باپ نے اس شرط پر منظوری دی ہے کہ وہ جنگل کے اندر سور چرانے کی ڈیوٹی کو انجام دے۔ یہ سن کر ہمارے دل پھٹنے لگے، ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے، دل تھام کر ہم اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت سور چرا رہے تھے، اور اس عصا پر خنزیروں کے سامنے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے جس پر وہ خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ اس منظر نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ ہم نے شیخ کے قریب جا کر سلام کیا۔ حضرت نے کسی قدر دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ اس علم و فضل کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، خدا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا ہے۔ اس قدر مقرب بنانے کے بعد مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا ہے۔ خدا کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر غرور مت کرو۔ اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگے اے میرے مولا، میرا تیرے بارے میں تو ایسا گمان نہ تھا کہ تو مجھے اپنا مقرب بندہ بنانے کے بعد اس قدر ذلیل و رسوا کر دے گا، اپنے دروازے سے دھتکار دے گا۔
پھر اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر یعنی مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکے۔ ہم بھی رو رہے تھے، شیخ بھی رو رہے تھے، ہماری حضرت کی دردناک آواز کو سن کر جو خنزیر چر رہے تھے وہ بھی ہمارے قریب جمع ہو گئے اور وہ بھی رونے لگے، اور ایک عجیب سا سما ہو گیا۔ پوچھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، 7 قراتوں میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، کیا قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ فرمایا سوائے 2 آیتوں کے مجھے کوئی آیت یاد نہیں، مجھے کوئی قرآن یاد نہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور فرمایا دوسری آیت کیا ہے؟ اور پوچھا کہ دوسری آیت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللہ جس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو تو 30,000 حدیثیں ما سند کی یاد تھیں، کیا کوئی حدیث اب بھی یاد ہے؟ فرمایا ایک حدیث یاد ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ تو فرمانے لگے من بدل دینہ فاقتلوہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر ڈالو۔ ہم نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت کو وہیں چھوڑ کر بغداد واپسی کا ارادہ کیا۔ ابھی 3 منزل گزرنے پائے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک نہر سے غسل کر کے ہمارے ہی سامنے نکلتے نظر آ رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اس سے پہلے ہمارے غم کو دیکھا ہو، جس نے اس سے پہلے ہماری مصیبت کو دیکھا ہو، جس کو ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ محترم ناظرین، اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ تھا جو اب میں آپ لوگوں سے بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جو اتنی بڑی آزمائش کے اندر آپ پڑے ہیں، جو اتنی بڑی آزمائش سے 2-4 ہونا پڑا ہے آپ کو، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمانے لگے دراصل جب عیسائیوں اور بت پرستوں کی جب ہم گاؤں سے گزر رہے تھے ہمارا گزر عیسائی بت پرستوں کی بستی پر ہوا، صلیب پرستوں کی بستی پر ہوا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا تھا کہ دیکھو ہم تو کتنے اچھے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، اور یہ کتنے بے وقوف آدمی ہیں کہ ایک بے حس ایک بے جان چیز کو پوچھتے ہیں۔ تو اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی تھی کہ یہ ایمان تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ تو صرف میری توفیق کی وجہ سے تمہیں حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اوقات کو بتا دوں۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے دل کے اندر سے ایک پرندہ نکل گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ تکبر ایک ایسی شے ہے جسے ٹوٹنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس چیز کا تکبر ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، اولاد کا ہو، چاہے جس چیز کا تکبر ہو، اسے ٹوٹنا ہی ہے۔ ہمیں تکبر سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔